جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب دیکھیں، میں نے کل سے نا آپ کی گفتگو سے اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جنرل ریٹائر فیاض حمید کی گرفتاری والی، مجھے مطلب میری اپنی کیلکولیشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں غلط نہیں ہوں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں کا فرق، میرا مارجن کا فرق ہو سکتا ہے. کچھ 2.5-3 ہفتے پہلے آپ کو سن گن تھی کہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہونے والی ہے یا فیاض حمید صاحب پر کوئی گرفتار ان کو کیا جا سکتا ہے. چلو آپ کیونکہ بہت ہی وہ ڈرے رہتے ہیں، آپ کے وہ پاؤں جلتے ہیں یا پر جلتے ہیں آپ کے، مان لیا مجبوریاں ہیں آپ کی، ہم آپ کو اور برڈن نہیں ڈالتے آپ پہ. کم از کم اب تو یہ بتائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس معاملات میں اور کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ رکنے والا تو نہیں ہے یہ معاملہ، اتنا تو اندازہ مجھے ہے. جی بھیا، اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی کہ نہایت خلوص سے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر ایک بزدل صحافی ہوں، محتاط صحافی نہیں. اور جب تک مجھے 100% یقین نہ ہو کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو بیان کروں گا تو میری ذات پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. لیکن میں جس ریگولر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ میری سچ کے ساتھ نام نہاد محبت کی وجہ سے کیوں برداشت کرے. مجھے ہیرو بننا ہے تو یوٹیوب چینل گیا کروں. ہو گئی سمجھ پا وہ بھی آج کل نہیں چل رہے، انٹرنیٹ سلو جو ہوا. بہرحال سب سے پہلے مزید بات کرنے سے قبل ایک بات ہے کہ صبح سے مسلسل ایک وائرل ہو رہی ہے. اچھا، وہ کیا؟ سوشل میڈیا پر ایک کہ جی یہ ہوتا ہے، اس طرح ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ ہوئی. وہ سب غلط. اور خدا را جس کو وہ واٹس ایپ میسج ملا ہے اس پر برائے مہربانی گرفتاری کا طریقہ کار سرکولیٹ ہو رہا ہے، یہ کیا؟ اس میں سب سے صرف ایک بات کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فیک نیوز ہے. اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب 8 اگست کو گرفتار ہوئے تھے. اچھا، یہ تو مجھے لگتا ہے میں نے صبح کسی اخبار میں بھی پڑھا ہے، کچھ اخبارات نے بھی یہ کلیم کیا ہے. فیض حمید صاحب ہرگز 8 اگست کو گرفتار نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسوں شام آپ نے کل بتایا تھا، اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہمارے یہاں کے مشہور ایک ڈاکٹر ہیں جی اپل صاحب، ان کی بیٹی کی رخصتی تھی. انہوں نے شادی کی اس تقریب میں شرکت کی ہے، اور اس تقریب میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. یعنی کل آپ نے ذکر کیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پرسوں شادی میں تھے اور پرسوں تک ان کو حراست میں کل لیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ 8 اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج اعلان کیا گیا ہے. دیکھیے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اتنے ہائی اسکیل کے آفیسر جو ڈی جی آئے رہے ہوں، وہ 8 اگست سے پکڑے گئے ہوں، اور وہ کوئی وہ تو آپ نے کنفرم کر دیا جو کل آپ نے بتایا تھا. سمجھ آ گئی نا، آپ اس کو ری چیک کر دیں. ٹھیک، یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری یہ جو کارروائی ہو رہی تھی اور یہ جو تھا، اس کا علم بہت 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 کم افراد کو تھا. انٹیلیجنس بیس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے. جی. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جس ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں وہ تو اس کے بارے میں قطعاً لا علم تھا. نہیں، خدا حافظ نا، بس یعنی بس کرے نا. جس ادارے کے وہ سربراہ رہے، خبر ادارہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ادارے کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. بہرحال میری اپنی اطلاع کے مطابق اس ادارے کے چند اہم افراد نے بھی یہ خبر ٹی وی پہ دیکھی ہے. ہو سکتا ہے میری خبر غلط ہوگی، ہو سکتا ہے. لگتا ہے کیونکہ وہ ادارہ بہت باخبر ادارہ ہے یار. پاکستان کے باخبر ترین. میرے پیارے، بات یہ ہے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا اس شو میں ہی کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاز پہ سعودی عرب بھیجے جا رہے تھے تو اس رات مجھے اسی ادارے کے ایک اہم افسر، دیکھیے
इंटेलिजेंस का जो इदारे होते हैं इनका बेसिक मुझे तो भाई कोई इनका वर्किंग ऑपरेशन इतने समझ नहीं है साहब, जो मेरी ये नहीं कि है ही नहीं जो फील्ड, लेकिन किताबों में, फिल्मों में, नेटफ्लिक्स वगैरह पे ड्रामे देख कर, और मैंने इन पे किताबें बहुत पढ़ी हैं, उसमें ये होता है कि इनके मुख्तलिफ शोबे होते हैं और नीड टू नो बेसिस होता है, और ये कि जैसे कहते हैं ना खैरात की तरह दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। आ गई समझ? तो जाहिर है कि वैसे भी जब इस तरह के मामलात होते हैं कि किसी यानी इस इदारे के ही किसी बंदे को पकड़ना हो तो उसके लिए एक और स्पेसिफिक भी तो इदारा मौजूद है ना, जो भी इंटेलिजेंसी से मुताल्लिक है, तो गालिबन उन्होंने इसको किया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को, मेरे प्यारे, ना किसी को ना इस बात करने से ना किसी इदारे की तहकीर मकसूद है, ना किसी इदारे की, समझ आ गई बात? आ गए? अच्छा। अब यहाँ तक बात करने के बाद, चूंकि सच्ची बात है जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंतहाई महदूद लोगों के इल्म में है, और मेरा तो भाई को वाकिफ है नहीं, ना मेरे पास ज़राए वाली बात है, ना मुझे व्हाट्सएप की सहूलत मुयस्सर है। तो कल यहाँ से शो करने के बाद से लेकर आज दोपहर तक मैंने अपने बचपन की सहाफत की पूरी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ मालूम करने की कोशिश की है। तो क्या मालूम की? बड़ी ही कोशिश करने के बाद मैं सिर्फ ये जान पाया हूँ अभी तक कि अभी 40 के करीब मजीद गिरफ्तारियां होगी। 40 के करीब मजीद गिरफ्तारियां? जी। अच्छा, ये जब फिगर मैंने सुना है 40 के करीब वाला, तो फौरी तौर पर ये इस बात को साबित कर रहा है कि मामला सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद नहीं है। नहीं, उसमें भी जितने इन्वॉल्व लोग थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि अरे भाई, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि फिर नुसरत जावेद मरहूम ने ये कहा कि जी ये मैंने भी आप ही की तरह मासूमाना सवाल किया था, तो मुझे किसी, अच्छा, एक तो मेरी 40 लोग जो हैं वो इदारे के लोग, मुझे इसके बारे में भी खामोशी अख्तियार की गई। मुझे इत्तला देने वाले ने ये कहा, मेरी बराह रास्त किसी मुतल्लिक़ा आदमी से बात नहीं हुई है, लोग किसी के तरले मिन्नतें करता है कि जी अदनान साहब आपके वाकिफ हैं, हाँ, तो आप जरा अदनान साहब से मालूम करें, क्या पूछ के दसो। आ गई समझ? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी बराह रास्त मुतल्लिक़ा किसी शख्स से, लेट्स बी वेरी क्लियर, लेकिन जिन साहब के साथ मैंने चमचेगिरी की, जिनके यानी नाज नखरे बर्दाश्त किए, जिनकी जान मैंने अजाब में रखी, उनकी एक्सेस है। उन्होंने कहा कि 40 लोग मजीद। उसके बाद फिर मैंने उनको ये कहा कि जी 40 से में तमाम लोग जो हैं वो इन्हीं के साथी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि कंधे उचकाए। मैंने दोबारा कहा कि सर कुछ सियासतदान हो सकते हैं इन 40 में? उन्होंने कंधे उचकाए। अच्छा, मतलब जैसे 8 अगस्त की बात की तो उन्होंने सख्ती से कहा कि यार ये क्या बात है, ये 8 अगस्त आप कहे चले जा रहे हैं। हेलो, इन दोनों मामलात में रावी ने सूरत हाल को कंफ्यूज रखा। और वो कंफ्यूज क्यों रखा? वो कंफ्यूज रखने का मैंने मानी ये लिया है कि सर कुछ सिविलियन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जिन सिविलियन का खदशा है उनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो सकता है? मेरा ख्याल है कि यानी कि क्या नहीं कि अब बताए ना कि नहीं, 2 बंदे पीपल पार्टी से उनके तो 2 पीएमएल, क्या हो गया? तो वैसे सर मैं एनीवे जिस तरह का पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, हाँ, जिन खदशात का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं, वो हो सकता है कई हलकों को लिपेट में ले ले जी, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो सकती। नहीं, लेकिन उसमें देखो ना, अभी जो बहुत मैंने बड़ी यार तगोदो की है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो ये असली ये है कि यार ये जिस खोज में लगे हुए हैं, तो वो जो 41 बंदे जिनको अंडर वॉच रखा हुआ है वो मोहतात हो जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये होगा ना, उनके अपनी सोच होती है। लेकिन 40 का फिगर जो है कैटेगोरिकल है, इस पे मैं
یعنی آپ مطمئن دیکھیں نا ہوں. ایک ہمارے میرا پاس بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں, کچھ گھومنے پھرنے والے ہمارے دوست بھی ہیں, ان کو بھی یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ایسا کچھ. آپ کو بھی اگر سن گن تھی تو یو ور ناٹ مچ کانفیڈنٹ کہ آپ یہاں مطلب کوئی ہمیں مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ایسا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع انہی دنوں مل گئی تھی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو کیمرے پہ نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ اگر مجھے کچھ کہتا کہ جی آپ کو کیسے, تو میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا تھا جی میں اس بنیاد پہ کہہ. سو اس حد تک اس سارے پروسیس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا, بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی از ناٹ فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل, میرے خیال میں آپ نے کل دو نام اور بتائے تھے جن کا ماضی کا. جی میں آپ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری جو ایویڈنس ہے, شہادتیں, وہ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد آپ کو تفصیلات بتائے بغیر ایک لفظ بار بار جو ہے وہ عسکری اداروں سے آتا رہا ہے, عسکری ترجمانوں سے آتا رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے بندے نہیں چھوڑے. اور ایسا ہی ہوا. وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 افراد جو ان کے اپنے ہی تھے, ہاں, جن کو ڈسپلنری ایکشن جن کے خلاف ہوا, ان کے کچھ بیانات کی روشنی میں معاملہ آگے بڑھا ہے. اچھا, 2 افراد کا مسئلہ جو میرے تک بات پہنچی, اور وہاں سے پھر ایک نیا رخ اختیار ہوا کہ جی اچھا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گئی. آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے, 8 یا 9 مہینے پہلے, یہ خبر چلی تھی کہ ان کے چکوال والے گھر میں جو ہے کوئی ڈکیتی ٹائپ کا واقعہ ہوا ہے. یار مجھے نہیں یاد پڑتا ہے یار, کچھ چوری. اچھا, اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایک آئی فون 12 بھی وہاں سے غائب ہوا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئی فون 12 اس پہ ایف آئی آر وغیرہ بھی ہوئی تھی, وہ ملی نہیں. چوری غالباً ملی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے وہ تو ایک فون بھی اس میں تھا. اب یہ کہ ان کو تو خود پتہ ہوگا کہ بعض اوقات کچھ چوریاں بڑی حسین اتفاق بھی ہوتی ہیں. اینی میں یعنی کہ یہ اچھا, ایک بات, یہ جو معاملہ جو بن رہا ہے یہ مجھے اب ہمارے ہاں چونکہ تاریخ کا لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے تو مجھے بتانے دیجئے, مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے, یہ بات میں محسوس ہو رہا ہے قیام پاکستان کے 3 سال بعد ہی 1950 کی دہائی میں ایک بہت مشہور زمانہ کیس ہوا تھا جس کو کہتے ہیں پنڈی سازش کیس. اس میں جنرل اکبر خان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے, ان کی اہلیہ بیگم نسیم جہاں گرفتار ہوئی, اور اسی مشہور زمانہ کیس میں فیض احمد فیض صاحب, سید سجاد ظہیر, یعنی سویلینز بھی کچھ گرفتار ہوئے تھے, اور اس میں کچھ میجرز تھے, پھر وہ کو بریگیڈیئرز تھے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ ہمیں دور حاضر کے پنڈی سازش کیس کی طرف لے جا رہی ہے. کچھ جتنا نمبر آپ نے بتایا ہے بہت بڑا نمبر ہے. جی ہاں, اور اس میں کئی لپیٹے میں آ سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. میڈیا پہ تو بار بار, ایون بی بی سی نے بھی اسی پہ لکھا ہوا ہے کہ اباؤٹ پی ٹی آئی. میرے ہی سکس سینس یہ کہتے ہیں, کل آپ نے 2 ناموں کا حوالہ بھی دیا, نام نہیں لیے تھے پر شخصیات کا تو حوالہ دیا تھا آپ نے, نون لیگ کے اہم رہنما. ہاں, لیکن وہ سازش تو نہیں کر رہے تھے نا یار, وہ تو ان کے, ارے دیکھو بات سن میری, ان کا معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے نہیں ہے, وہ تو پری ریٹائرمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جب ہو چکے انتخاب کرنا تھا, کبھی آپ بجائے انصاف کو کرنے کے ادھر بھی توجہ دیں, بڑے ایفیشینٹ کو, آپ کے بھی اسی طرح رہیں گے وغیرہ وغیرہ. سمجھتے ہیں بات, وہ الگ بات ہے. لیکن جو اس وقت جو ہے مطلب آج اڈیالہ جیل میں اپنے وکیلوں سے ملے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی سے ہے اور ان کا 9 مئی میں کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے. وہ تو یہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں, نہیں, لیکن
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا. ٹھیک. اب 9 مئی تو واحد واقعہ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپریل 2022 سے بہت کچھ ہوا ہے. کئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, کئی مس ہیپ ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوئے ہیں, کئی مس ہیپس ہوئے ہیں, اس میں بانی تحریک پہ, جس میں بانی تحریک پر بذات خود وزیر آباد پہ حملہ ہوا. وہ ایک ڈفرنٹ. اب آپ یہ بتائیے کہ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ تازہ ترین آپ کے پاس عدالتی صورتحال کہ اس کو سزا دی گئی ہو, کوئی اس کے اعترافی بیان ہو, وہ کہاں ہیں؟ وہ صاحب نہیں ہے. ہم صحافی اتنے باخبر ہوتے ہیں. پروسیڈنگز نہیں تو ریاسی کی کریے, سیدھا رپورٹ کرنا. ارے بابو, تحریک انصاف تو ایک چیز ہے نا. ہاں, میرے قائد کی جان لینے کی کوشش ہوئی ہو, حملہ ہوا ہو, تو مجھے تو پیچھا کرتے رہنا چاہیے کہ ابھی تک اس شخص کا کیا ہوا ہے. ہیلو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر ایسا کچھ نہیں. یہ الزام لگا دینا کہ جی فلاں فلاں نے کروایا ہے, ایسا کچھ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ وہاں سے پکڑا گیا ہے اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ نہ ہم صحافیوں نے, کیونکہ ہمیں تو عادت ہے کہ یار آج سودا کیا بیچنا ہے, ہاں, کرنٹ آج کی پکائیے, کرنٹ کی چل رہی. نہیں, اور یہ دیکھو ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹائی لگاؤ بیٹھو چلو. کسی حد تک چلو ہم رسپانسبل ہیں کہ ہمیں اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے. نہیں, پی ٹی آئی بھی رسپانسبل ہے پی ٹی آئی اس سے ڈبلی رسپانسبل ہے کہ یار تمہاری کس نوعیت کی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے آپ کا. ٹھیک, تو وہ بھی کافی یعنی کہ ایک مشکوک واقعہ ہو گیا نا وزیر آباد کا. میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ان سے تعلق نہیں, واقعات کی بات میں واقعات کی بات. ہمارے دوست ارشد شریف شہید کا واقعہ, اچھا, کئی واقعات ہیں جو اس ارشد شریف کی شہادت کے بعد, ان کے المناک سانحے کے بعد ہمارے, میں نہیں اپنے, لیکن ہمارے بڑے سینئر دوست اور ساتھی وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جی یعنی کہ فلاں صاحب کے بارے میں وہ کچھ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے. اچھا, آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی ارشد کے ساتھ بڑی قربت تھی. ارشد کی میرے ساتھ بھی بہت قربت تھی, لیکن میں آج کل کوشہ نشین ہو چکا ہوا تھا, تو میری ان سے اسی ملاقات نہیں ہوتی. ان کا روزانہ کم ملنا تھا ارشد سے. ہاں, تقریباً روز کی بنیادوں پر یہ روز گپ شپ لگاتے تھے. ٹھیک ہے, میرا عرصہ ہوا ہے میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, میں زیادہ گھر پہ ہوتا ہوں. خیر, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہی روز قبل ایک تقریر ہوئی تھی جس میں میں نے تمہیں بار بار کہا کہ یار یہ آج اچانک افغانستان. ہاں, تو کب بھی یاد ہوگا آپ کو؟ بالکل یاد ہے, وہاں میں تھا, آپ کو بتایا. اور جس میں بقول آپ کے اس کپ میں چائے نہیں تھی, وہ پوز تھا. اچھا, پتہ ہوا یہ کہ مجھے تو اچانک پتہ لگا تھلے پہنچو تو وہ خالی کپ. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, شدت سے یہ خدشہ ہے, بلکہ کافی حد تک مجھے یہ یقین ہے کہ یہ پنڈی سازش کیس کی طرح اس میں کام لمبا ہو گیا. تو یہ معاملات یہاں رکنے والا نہیں ہیں, اور اس سے نئے پنڈورا باکسز کھلیں گے, اور اللہ رحم فرمائے یہ کہا جا سکتا ہے. امید تو ظاہر کی جا سکتی ہے. جی, کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ. ایک بریک ناظرین. جی ناظرین, ویلکم بیک. کیونکہ اس وقت سیاسی صورتحال بڑی اہم ہے, اور اس گرفتاری کے بعد دیکھتے ہیں کہ ملک کی سیاست کس سمت جائے گی, کیونکہ ہم میرے پیارے ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سیاست گئی بھاڑ میں, وہ تو چلتی رہے گی. مجھے ارے بھائی میری التجا سن لو, تم بخدا بلوچستان جو ہے نا, میں اس کے بارے میں میری محبت ہے. ریٹنگ نہیں آتی سر, نہ آئے کوئی بات نہیں, لیکن بلوچستان میری محبت ہے, مجھے عشق ہے بلوچستان سے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم ریٹنگ کا چکر, اور ہم نہیں جی, ریٹنگ کے علاوہ آزادی اظہار کے اس موسم میں ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. نہ کریں نا, جو بات حقیقت ہے وہ بھی کہیں. آج مجھے بہت دکھ ہوا کیچ مکران کے ایک غریب گھرانے سے بڑی محنت سے ایک لڑکا محنت کر کے ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر ایک بچہ پہنچا,
اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو میں نے یار اگر ہم باتیں اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم افسوس کے لیے ایسے سانحات کا ذکر اگنور تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا تو میں نے ریکویسٹ کی ہے شاہ صاحب علی شاہ ہمارے صاحب. ساتھ ہیں، علی شاہ صاحب کی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام شاہ صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا شاہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے برائے مہربانی یہ بتا دیجئے کہ یہ سانحہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اور تاکہ ہم بات آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب، آپ بلوچستان کو فوکس کرتے رہتے ہیں. یہ ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ تھا بلوچستان کے لیے، اور پھر خاص کر ذاکر بلوچ کا جو آبائی علاقہ ہے ڈسٹرکٹ کیچ، سب کے لیے ظاہر ہے ایک مارننگ ہے اور بڑا شاکنگ انسیڈنٹ ہے. یہ کل شام کو ضلع مستون کا علاقہ ہے کٹ پوچا، یہاں پر نامعلوم کل ملزمان آئے، انہوں نے گاڑی کو روک دیا، وہاں پر فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں جو ڈپٹی کمشنر پنجگور تھے ذاکر بلوچ، وہ شدید زخمی ہو گئے. اسپتال یہاں کوئٹہ منتقل کیا جا رہا تھا. جو آئینی شاہدین ہیں یا ان کے جو لبائقین ہیں، ان سے جب میں نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بلیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی. سارے بلوچستان میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر گورننس ٹھیک نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ بھی بتا رہے ہیں اگر بلیڈنگ کو اچھا شاہ صاحب، ایک میری التجا سن لیجئے. میری اطلاعات کے مطابق، جو میں نے بھی ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بارے میں، ظاہر ہے جب میری آپ سے بات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا میں بہت زیادہ فکر مند تھا، تو میں باقی اور دوستوں سے بھی پتہ کرتا رہا ہوں. سر، یہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر 1، یہ کبھی بھی گارڈز کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے. یہ بلیو کرتے تھے کہ یار جو رات قبر میں آنی ہے وہ تو آنی ہے. دوسرا، یہ جو گاڑی چلا رہے تھے، تو یہ گاڑی چلا رہے تھے وہاں کے کوئی ایم پی اے ہیں، ان کے بھائی جو کہ غالباً ضلعی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور تعلق ان کا نیشنل پارٹی سے ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک کو حال ہی میں یہ جو مہرنگ بلوچ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حکومت نے انگیج کیا تھا کہ یار ان کو، تو آپ انہیں اگر نشانہ بنائیں گے تو یہ ہوا تھا. کیا یہ میری اطلاعات درست ہیں یا کہ؟ آپ کی اطلاع بالکل درست ہے نصرت صاحب. جو گاڑی چلا رہے تھے وہ عبد المالک صالح بلوچ، یہ بھائی ہے، ممبر پروونشل اسمبلی ایم پی اے ہے، نیشنل پارٹی سے تعلق ہے جو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی پارٹی ہے. جی. یہ ڈسٹرکٹ چیئرمین پنجگور ہے. اچھا. یہ زخمی ہوئے ہیں، یہ بچ گئے ہیں. اس وقت بھی کوئٹہ کا جو یہاں سول اسپتال ہے، ٹراما سینٹر میں علاج ہے. یہ دونوں جا رہے تھے. اچھا. لیکن جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہے، یہ آپ نے ٹھیک کہا، اس کے ساتھ اکثر گارڈز نہیں ہوا کرتے تھے. اور یہی ہے ظاہر میرے خیال میں ان کو ٹارگٹ بھی اسی لیے کیا گیا ہے، بڑا ایزیلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک ذرا آپ کو نصرت صاحب بتا دوں، بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے ذاکر بلوچ کا. تعلق تو بلوچستان کی ضلع کیچ سے ہے. 2016 میں کسٹم انسپیکٹر کا انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو پاس کیا. میرٹ میں وہ پورے بلوچستان میں ایز انسپیکٹر پہلے آئے تھے. پھر 2017 میں پی سی ایس جو پروونشل کمپٹیٹیو سروس ہے، اس کا امتحان انہوں نے دیا، وہ بھی بڑے اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر سے پاس کیا. ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ، ڈپٹی کمشنر چمن، بڑے ٹربلڈ ایریاز ہے، یہاں پہ انہوں نے سرو کیا. پھر ساتھ ہی جو مغربی بلوچستان ہے، ایران کے ساتھ جو سرحدی تحصیل ہے یا علاقے ہیں، بسیمہ میں اور ساتھ ہی پسنی میں اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، وہاں بھی سرو کیا. اس کے علاوہ پبلک میں بھی بڑا سے تھا. ذاکر جو بلوچ صاحب ہے، لائبریریز انہوں نے اسٹیبلش کیے، پھر بڑا اوپن ٹو پبلک تھا. تو والد محترم جو تھے وہ عمان میں کوئی محنت مزدوری کرتے تھے. 2-3 بھائی ہے اور بڑا یہ آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر تھا گورنمنٹ بلوچستان کا. آج نماز جنازہ جو ہے وہ بھی ادا کی گئی، اس میں گورنر بلوچستان. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، نہیں شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس حملے کی
ایز سچ ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے، اور بالکل کسی نے ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کسی کی بھی ہے۔ تنظیم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے، کیونکہ نہیں، ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ میرا اچھا، اور اس میں جی مجھے شبہ یہ پڑ رہا ہے کہ ذمہ داری قبول نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات تو آئے گی نا کہ یار اگر ہماری سارا، یعنی بلوچستان میں دیکھیے جی، جب میرے جیسے لوگ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اور لاہور میں پیدا ہو کر بڑے ہوئے پنجابی، جب ہم بلوچستان کے دکھوں کا رونا روتے ہیں تو سر ہمارا سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہاں کے بلوچ نوجوان اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ ان بیچاروں کو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہماری بڑی باتیں ہوتی ہیں، گیس آپ نے ان کی خرچ کر لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کے لیے زندگی میں کوئی آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ تو ایک غریب بچہ جو ہے وہ اگر اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچتے ہیں تو کیا کہیں یہ پیغام دینا تو مقصود نہیں ہے کہ اگر ہمارے بلوچ لوگوں میں سے ہی اٹھ کر کوئی آدمی جو ہے وہ تمام مراحل طے کرتا ہوا کسی اہم ترین عہدے پر پہنچیں گے تو ہم انہیں جو ہے شہید کر دیں گے، اور پھر ذمہ داری بھی نہیں قبول کریں گے۔ یہ خوف پھیلانا تو مقصود نہیں ہے کہیں۔ دیکھیے یقیناً یہ ایک جس طرح وہ کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ کنسٹرکٹڈ ان ون ڈے۔ اب ظاہر ہے یہاں ڈپٹی کمشنر تک پہنچتے کئی دہائیاں گزر گئی، لاہور میں پڑھا ہے، والد صاحب نے کس طرح پڑھایا ہے، بہت محنت کے بعد اس پوزیشن تک پہنچا تھا، اور بڑا آؤٹ سٹینڈنگ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں وہ پورے بلوچستان کو ٹاپ کرتا ہے، پھر جو پروونشل کمپٹیٹیو سروس ہے اس میں بڑے آؤٹ سٹینڈنگ نمبر میں اس میں آتا ہے۔ پھر اپارٹ ہم دیکھیں یہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہے پورے ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا ہے۔ لیکن یہ میں نے جس طرح لوگوں سے ٹائم کی بھی کمی ہے، شاہ صاحب ان سے جب آواز جو نصرت صاحب نے بات پوچھی، بڑے ہمبل تھے، لائبریریز اسٹیبلش کی، لوگوں کو بڑا آؤٹ آف ویسٹ سپورٹ کرتا تھا۔ شاہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، ٹائم کی بھی ذرا کمی ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ابھی تک اس حملے کی کوئی آفیشل بتایا گیا کہ کس طرح یہ حملہ ہوا، کس نے کیا، کون ہو سکتے ہیں، کسی شک کا اظہار کیا؟ کیونکہ لاسٹ آپ کا جواب ہے تو یہ بھی بتا دیجئے گا، سرفراز بگٹی صاحب کے آنے سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی بجائے وہ مجھے اور خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ اسکول ٹیچرز ہوں، وہ یونیورسٹیز کے مسئلے ہوں، وہ سیکیورٹی کے مسئلے ہوں، تو یہ معاملات کیوں خراب ہیں اتنے زیادہ وہاں؟ عدنان بھائی یہ ہے کہ جہاں تک آفیشل سٹیٹمنٹ کی بات ہے، اس طرح کا کوئی آفیشل یہی ہے کہ نامعلوم ملزمان آئے، انہوں نے فائرنگ کی، وہاں سے چلے گئے، پھر سرچ آپریشن بھی کل رات گئے تک وہاں پر جاری رہا، کوئی ایکسچینج آف فائر بھی ہوا، لیکن ابھی تک اس واقعے میں جو لوگ انوالو ہے، جو ملزمان، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ ہاں اس کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں کہ جی یہ واقعی جس طرح میں 1-2 دن سے یا 3 دن سے بلوچستان یا پیٹر شہر میں جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، یہ بالکل 2008 2009 2010 کی صورتحال، جب یہاں پر ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، اغوا برائے تاوان، اس طرح کے واقعات جو تھے وہ معمول تھے۔ تو اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی کافی ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے۔ آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2-3 دھماکے جو ہے ابھی تک ہو چکے ہیں یہاں پر کوئٹہ میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کے آنے کے بعد میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں ہولی سولی کہ جی یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے ملیٹنٹ گروپس کی بھی اپنی ایک اسٹریٹجی ضرور ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی 20 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ہے بلوچستان میں یا پیٹر شہر میں جو انریسٹ ہے، وہ کچھ عرصے تک خاموشی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 مہینے سے چیزیں بڑھنا شروع کر گئی ہیں، اور 2-3 روز سے تو کافی شدت ہے۔ بہت شکریہ علی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ جی شاہ صاحب، شکریہ۔ ویلکم بیک سر۔ اب یہ محض اتفاق کہہ لیں یا مطلب اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، حسینہ واجد صاحبہ، کچھ اخبارات نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور ایسا ہی کوئی بیان جو ہے وہ بانی نے بھی دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کل انہوں نے کہا بھی، اس کا ذکر بھی کیا جب حسینہ کی بات نہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے، نہیں دیکھو وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس وہ ثبوت ہے سائفر کی صورت میں، سائفر کی صورت ایف آئی آر کہا کہ امریکہ یار ہے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ثبوت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم نہیں کہ حسینہ واجد نے یہ کیوں کہا. ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے تو مداخلت کی تھی تو اس صورت میں تو یو ایس کانگریس نے معافی بھی مانگ لی ان کی حمایت میں. اتنا یار وہ چلی کہ وہ تو کہا ان کی وہ کیا تھا میرے بھائی نہیں مقصد یہ کہ اگر ان کی رجیم چینج میں انوالو تھے تو انہوں نے اپنے گناہ کی بھی تلافی بھی وہ جو یو ایس کانگریس میں تھے. ٹھیک ہے بٹ امریکہ والا ایلیگیشن تو اس کو عمران خان صاحب نے کل پھر کنفرم کر دیا نا کہ مجھے بھی انہوں نے نکالا. نہیں تو یہ معاف نہیں کیا نا, یہ کیوں بھولیں. مانگتا رہے امریکی کانگریس معافیا, یہ کیا بات ہوئی. ہاں تو ٹھیک ہے نا. لیکن حسینہ واجد جو ہیں ان کے اپنے بیٹے نے نمبر 1 یہ ساری بات جو ہے یہ بیسیکلی انڈین میڈیا جو ہے اخبارات اور میڈیا ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے. ان کی نظر میں ان کی ایک کالونی تھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. سچی بات ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک پرانا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی تک وہ نہرو کے دور میں رہ رہا ہے کہ ہم ایک غیر جانبدار ملک ہیں اور امریکہ اور ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے. یہ اس طرح کے ایک صحافیوں کا ایک گروہ ہے جو یہ کہانی چلا رہا ہے. امریکہ پر ڈال لیتا ہے. اچھا اب امریکہ ہمارے کیس میں تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی بیچارہ یعنی وضاحتیں کرتا چلا گیا, امریکی وزارت خارجہ. یہاں پر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان, امریکی صدر کے ترجمان نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی ہمارا کیا لینا دینا. اور سمجھ میں آتا ہے یار 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں اور آپ نے اپنے مخالفین کا جینا دوبر کر رکھا ہے. لیکن اتنا برا انجام ہوگا سر کیوں نہیں. دیکھیے جب آپ کے ملک کی 80% آمدنی, کتنی 80% وہ درزی خانے سے ہو تو باقی اور تمام شعبوں میں تو کوئی گنجائش نہیں. ہر نوجوان جا کے مشین پہ تو نہیں بیٹھ سکتا. کہتے ہیں کہ وہی معاملات اس سے بدتر ہو چکے ہیں یہاں. اور ہمارے ہاں تو جو ایکسپورٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سے تو ایکسپورٹ جو گئی نہیں رہا ہے, بجلی بہت مہنگی ہے. آپ کے جو ٹیکسٹائل والے ہیں تنگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہاں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا, انتقام کا نشانہ بنایا گیا, یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیے ہم یہ کہنا اس سے بڑی منافقت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پاکستان میں بہت آئیڈیل جمہوری صورتحال ہے. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے. لیکن اس طرح کی صورتحال کہ جی 90 سال کے پروفیسر غلام اعظم کو 1970 میں ہوئے واقعات کی وجہ سے پھانسی لگ رہی ہے, وہ بھی تو نہیں ہے نا. مطلب ابھی ہمارے ہاں انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, اس سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ابھی کچھ چل رہا ہے کام دھندا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں کے حالات بہت آئے. سو ہم بنگلہ دیش کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ایٹ دس پوائنٹ ذرا انفیئر ہے. آپ جیسے بھی ہے پھر آپ کے ہاں دیکھیے جس توانائی اور شدت سے عدلیہ ریئیکٹ کر رہی ہے بہت سارے واقعات پہ, بنگلہ دیش میں تو عرصہ میں ایسا ہونا چھوڑ دیا. پچھلے 10 سال سے تو وہی ہو رہا تھا جو حسینہ چاہتی تھی. تو وہ ایک یہ کمپیرزن غلط ہے. مصیبت لاوا پکنے پہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں لاوا پک, وہ کہا تھا نا انہوں نے پرسوں. سر اب میں کیا کروں, مثلا یہ کہ اب آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہا کریں میں کہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یس ہمارے ہاں صورتحال کو آئیڈیل نہیں ہے, لوگ خوش نہیں ہیں, مہنگائی کا بے پناہ عذاب ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے لوگ بالکل مرنے کے لیے 300-400 لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, فی الحال میں ایسا ہوتا نہیں دیکھ پا رہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, اور اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے, یہ بھی ایک ہم دعا, اللہ نہ کرے ایسا نوبت آئے. بالکل معاملات اسی طرح ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو ہی بہت اچھا ہوگا. اچھے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. آپ سب کو پیش کی جشن آزادی مبارک, کیونکہ کل ہمارا اسپیشل شو ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.